امداد بلوچ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی خدمات بھی اور دوسرے لوگوں کی خدمات بھی آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ ادارہ معارف اسلام UK، مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے تو اپنے موسم کو یاد رکھنا اور اس کے بارے میں تعارف رکھنا ذہن میں وہ آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ادارہ معارف اسلام پچھلے 2-3 دہائیوں سے خدمت انسانیت میں مصروف ہے۔ پچھلے زلزلہ کے دوران جب پاکستان میں کشمیر سائڈ پہ بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اس میں ہزاروں لوگوں کی اموات واقع ہوئی تھیں اور اس کے بعد نقصانات ہوئے تھے بہت زیادہ، تو اس میں ادارے نے بھرپور اور ایک یادگار اور تاریخی خدمت انجام دی تھی اور لوگوں کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس کے بعد پھر 2010 میں جو ایک سیلاب کی کیفیت تھی اور اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، اس میں بھی ادارہ معارف اسلام نے اپنے امکانات اور وسائل کے مطابق خدمات انجام دی تھی۔ اور اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہمارے مرحوم بزرگان دو جن کو یاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ اس خدمت کے آغاز میں تھے اور انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، وہ بانیان میں سے تھے جناب مرحوم سید سخاوت حسین شاہ صاحب اور علامہ سید مشتاق حسین حمدانی صاحب۔ وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ قائدانہ حیثیت میں موجود رہے اور انہوں نے اسی سرائکی علاقے میں گئی خان سے لے کے مظفر گڑھ تک سینکڑوں لوگوں کی خدمت بھی کی اور سینکڑوں مکانات بھی تعمیر کرائے۔ اتفاق سے یہ زمانہ جو ہمارے سامنے ہے 2022 کا، اس اتنے بڑے سیلاب میں ادارہ معارف اسلام کی اپنے وسائل کے مطابق خدمت وہ انشاءاللہ یادگار رہے گی۔ یہ سب سے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ابھی تک پاکستان میں کسی ادارے نے، کسی حکومت نے، کسی NGO نے، کسی جماعت نے یہ اعزاز حاصل نہیں کیا کہ وہ نہ فقط مکانات بنا چکے ہوں بلکہ ان کو مکمل کر کے ایک مرحلہ انجام دے چکے ہوں۔ یہ انہیں اعزاز حاصل ہے۔ آپ سب دعا کریں کہ اس ادارے کی توفیقات میں اضافہ ہو اور وہ اس سے بھی بڑھ کے آپ کی سب کی غربا کی اور فقط یہی خان نہیں بلکہ سندھ اور بلوچستان تک ادارہ اچھے انداز میں کام کر رہا ہے۔ اور یہ ادارہ شیعہ علماء کونسل پاکستان کے ساتھ ایک محبت، ایک عقیدت، ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے تحت آگے بڑھ رہا ہے اور ہم جماعتی عنوان سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ذاتی طور پہ بھی۔ میں اپنے اگلے مقرر اپنے بزرگ اتھائی جڑے میں تھوڑے سامنے ونڈے جیرا لوگاں دی تھائی میں کہ تسا اپنے ہاتھ نال ونڈاؤ۔ رات کو نالے آئین گڈی کھن کے میں کو امداد تو سائڈ تے بہ ون، آپ بھی سائڈ تے اندر بہ گئے کہ میں دیکھدا نا میرا دل برداشت نہیں کرنا کہ غریب عوام ایک کیویں راشن گھندی پئی ہے۔ تو راشن تے کھڑ کے ونڈایا نے جنہاں دا تھا 10 دا تھا 20 دا تھا 100 دا تھا لگے گئے، میں انہاں دا بھی شکر ادا کرے سا۔ تا آخر وچ میں سارے دا شکریہ ادا کردا واصف شاہ صاحب، علامہ فقیر، اظہار کاظمی صاحب، اونا باس، یہ جتنے مہمان دوجا چہرے ہی ٹائم موجود کونی، انہوں کا بھی میں شکریہ ادا کرے سا کہ انہوں نے آ کے اتنا امار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام خیر الناس من ینفع الناس۔ نہایت ہی قابل صد احترام سرزمین فتح دے بزرگوں، عزیزوں، تمام مسالک نال تعلق رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ قبل اس دے جو میں آج دی تقریب دی مناسبت دے نال
چند گزارشات تھوڑی خدمت دے عرض کراں. یہ مہینہ منصوب عالمین دی رحمت دے نال اور سارے مسلک دے نزدیک 2 مہینے غم دے گزار کے، محرم اور سفر دے غم دے مہینے گزار کے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینے کو سارے واسطے خوشیاں دا مہینہ قرار دیتے. اور یہ مہینہ وحدت دا مہینہ ہے، میلاد مصطفیٰ دا مہینہ ہے، میلاد صادق آل محمد دا مہینہ ہے، جرا ہفتہ وحدت دے نال رہبر کبیر خمینی بلشکن نے 12 ربیع الاول کو گن کے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت کرا دیتے. کیوں؟ جو 12 ربیع الاول کو سارے مسلک دے ورا اہل سنت والجماعت دا عقیدے دے مطابق، انہاں دی معلومات دے مطابق کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہے سرکار دو عالم دی، اور مسلک تشیع دے مطابق 17 ربیع الاول کو ولادت ہے عالمین دی رحمت دی. 12 کو گھن کے 17 تک، اور روایات دوہاں پاسوں مل دیں، 12 دے بھی مل دیں، 17 دے بھی مل دیں. انہاں دوہاں تاریخاں کو جمع کر کے 12 کو 17 تک کہ رسالت مآب دے اتنے فضائل ہیں جو پورا ہفتہ مسلمان جشن مناویں، خوشیاں مناویں. این حوالے دے نال میں سارے تسا مسلمان بھائیاں دی خدمت دے وچ اے میلاد صادقین دی مبارکباد عرض کرنا اور دعا کرنے کہ رحمت العالمین دے صدقے اللہ تعالیٰ سا کو ایک دوجے کو برداشت کرن، ایک دوجے دا احترام کرن، اور ایک دوجے دے دکھ درد بھی شریک تھیواں دی اللہ تعالیٰ سا کو توفیق عطا فرماوے. میں نہایت ہی شکر گزار ہاں سٹیج تے بیٹھے ہوئے میرے برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب، جنہاں دا تعلق سیالکوٹ دے نال ہے اور شیعہ علماء کونسل دے مرکزی نائب صدر ہیں. اتنا دور دا سفر کر کے ساری حوصلہ افزائی واسطے، تھوڑی حوصلہ افزائی واسطے ان جہاں دے تشریف گنا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرماوے. سارے واسطے بہت اعزاز ہے جو انہاں سارے نال مہربانی کیتی ہے اور ساری حوصلہ افزائی کیتی ہے. اس کے علاوہ جس ادارے کا تعارف میرے برادر اظہار بخاری صاحب اسٹیٹ سیکرٹری ارشاد فرما رہے ہیں، یہ ادارے دے بانی ایک نہایت مرد کلندر اور اسم بمسمہ والدین نے ان کا نام رکھا ہے سید سخاوت حسین، اور واقعاً وہ ایک سخاوت دا مجسمہ ہے، غریب عوام تے درد دل رکھنے والا ہے. اور جی میں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب ارشاد فرمیندے پے ہیں، چاہے زلزلہ ہے، 2010 دا سیلاب ہے، پورے پاکستان دے وچ سید سخاوت حسین مرحوم ہن مرحوم تھی چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند کرے. پورے پاکستان دے وچ انہاں اپنی کمائی ہوئی دولت دے وچوں، حق حلال دے رزق دے وچوں تمام سیلاب زدگان اور مصیبت زدگان دا تعاون کیتے اور انہاں دے نال مہربانی کیتی. انہاں دے بعد انہاں دے جانشین میرے برادر عزیز سید واصف حسین شاہ تشریف فرما ہیں. آزاد کشمیر کو انہاں دا تعلق ہے، لیکن علاقائی قیدہ کو ہٹا کے، علاقائی سرحدہ کو ہٹ کے صرف انسانیت کی خدمت واسطے، مسلمانوں کی خدمت واسطے اپنے برادر مرحوم دی نقش قدم تے چلتے ہوئے این خیر دے وچ ہمیشہ پیش رہن. ڈیر اسماعیل خان دے وچ ابتدا تھئیے اور ان دی انتہا بلوچستان اور سندھ چوسی انشاءاللہ. پہلے بھی انہاں دے برادر محترم کردار ادا کر چکے ہیں اور اے بھی انہاں بھرا دی نقش قدم دے چلتے ہوئے کردار ادا کریں دے پین. دعا گو ہیں خداوند عالم انہاں دی توفیقات اور انہاں دے مال رزق اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور فقط خدا دی رضا دی خاطر، کوئی سیاسی جماعت کو نہیں، کوئی سیاسی مشن کو نہیں، کوئی سیاسی
ایجنڈا کونی فقط اور فقط انسانیت کی خدمت واسطے انہاں دے اقدامات قابل تعریف ہیں اور قابل تحسین ہیں. جنہاں لوگوں دے دکھ درد بھی شریک تھی وے. یہ ادارہ معارف اسلام جڑا کہ یو کے دے وچ ہے، این کام کو، این ڈنڈے کو، این مشن کو گھن کے میدان عمل دے وچ ہے. اساں انہاں دے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سب تو پہلے ڈیر اسماعیل خان دے وچ اور ڈیر اسماعیل خان دے وچوں سب تو پہلے جڑا سب تو زیادہ بڑا نقصان تھا ہے. میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کو صبر اور حوصلہ عطا کرے کہ اساں آج مہینے ڈیڑھ دے بعد دو دے بعد آ کے اتنے غمزدہ تھیندے پے ہیں کہ یہ لوگ ان وقت کیڑی حالت وچ ہوسن جڑا حال انہاں دے مکاناں دا تھا ہے، جڑا انہاں دے گھراں دا تھا ہے. اج بھی انسان غم دے کولوں ڈوب ویندے انہاں دی حالت دیکھ کے این ماحول دے وچ آ کے مدد کرنا، تعاون کرنا سب تو بڑی عبادت ہے. میں زیادہ دیر تھوڑی خصوصی آپ سب کے خادم، عالم تو وہ ہیں ہی، لیکن وہ خدمت کے میدان میں بھی انہوں نے سیاسی میدان میں، سماجی میدان میں، مذہبی میدان میں آپ کے علاقے کی زینت، آپ کے علاقے کا تعارف، آپ کے علاقے کی شناخت، اتحاد بین المسلمین کی علامت، فرقہ واریت کے طوفان میں ایک امن کی نشانی، قربانیاں دینے والے، قربانیاں برداشت کرنے والے، مصائب بھگتانے والے، داخلی اور خارجی سازشوں کا مقابلہ کرنے والے، آپ سب کے امین، آپ سب کے سرپرست آپ قبلہ علامہ محمد رمضان توقیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ مرکزی نائب صدر ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ہمارے اخلاق کو بلند کرو. تو اگر ہم اس درس کو بھی اپنے لے لیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری فضا بدل سکتی ہے، ہمارے دشمن ناکام ہو سکتے ہیں. اس کے بعد میں اس نقطے کی طرف کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا امتحان، 3.5 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت در بدر ہو چکے ہیں، گھر بے گھر ہو گئے ہیں، سڑکوں پہ ہم بیٹھے ہیں، اموات بہت زیادہ ہیں، بیماریاں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، پانی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ابھی بھی ماہرین بتا رہے ہیں 4-6 مہینے لگیں گے یہ پانی ختم ہوگا. میں ان علاقوں میں بھی گیا ہوں، اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنے اس علاقے کو بھی بھول جائیں کہ وہاں کیا ہوا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ امتحانات ہیں، امتحان ہمارا بھی ہے، ہماری قوم کا امتحان ہے. اللہ امتحان لیتا ہے، کبھی مال دے کے لیتا ہے، کبھی مال لے کے لیتا ہے، کبھی جان دے کے لیتا ہے، کبھی جان لے کے لیتا ہے، کبھی اولاد دے کے، کبھی اولاد لے کے. اس امتحان سے بھی انشاءاللہ یہ ہماری قوم کامیابی سے گزرے گی اور اللہ یہ مصیبتیں آسان کرے گا، اللہ پریشانیاں یہ دور کرے گا اور انشاءاللہ کامیابی، کامرانی اور خالق سے ہی التجا ہے. ہماری دعاؤں کا مرکز بھی وہی ہے، ہماری التجاؤں کا مرکز بھی وہی ہے. ہماری دعائیں خالق کے پاس ہیں کہ خالق کائنات ہماری اس قوم کو، ہمارے اس ملک کو اس مصیبت سے نکالے اور اس پریشانی سے دور فرمائے. بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ بھی میں عرض کرتا جو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہ بدلے. امداد بھائی نے بھی اشارہ کیا، قبلہ صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی. حقیقت بھی یہی ہے کہ اس میں کچھ عمل دخل بھی ہے ہمارا، اور جہاں حکمرانوں کا عمل دخل ہے وہاں عوام کا بھی کسی حد تک عمل دخل ہے. جو قدرتی گزرگاہیں تھی آبی، اس کو ہم نے ختم کر دیا. وہ قدرتی گزرگاہیں جو تھی پانی کی یا آبی گزرگاہیں تھی، اگر ان پر تجاوزات نہ کرتے اور پھر اگر ڈیم بنا لیا جاتے تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا. اور پھر یہ اتنا پانی جو ضائع ہو رہا ہے، جس سے ہماری
غیر آباد زمینیں بھی آباد ہوتی. بلوچستان میں ہماری اتنی زمین پڑی ہے کہ اگر اکیلے بلوچستان کی زمین آباد ہو جائے پورے پاکستان کا اناج اس زمین سے ہمیں مل سکتا ہے. لیکن ہے کہ ہم اس فکر میں ہی نہیں ہیں، نہ ہمارے ادارے اس فکر میں ہیں، نہ ہماری ریاست اس فکر میں ہے، نہ ہماری حکومت اس فکر میں ہے. سارے مسائل سیاست کی نظر میں ہیں. حکومتیں سیاست ہی کر رہی ہیں، سیاسی لوگ سیاست ہی کر رہے ہیں. اس ملک کے لیے کاش خدا کرے کہ یہ سیاسی لوگوں کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہو کہ ہمیں ملک کے لیے جینا ہے، ملک کے لیے مرنا ہے، قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، اس ملک کے لیے کرنا ہے. اور ملک کے لیے کرنا ایمان کا حصہ ہے. ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ایسے نہ سمجھے. پیغمبر اکرم مدینہ میں کھڑے ہو کے مکے کی طرف منہ کر کے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے میرا وطن یاد آتا ہے. مکے کو یاد کرتے تھے. آپ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو اپنے ملک سے محبت ایمان کا نشان ہے، ایمان کی نشانی ہے. کاش ہم لوگ اپنے ملک سے محبت کریں، کاش ہم لوگ اپنی قوم سے محبت کریں، کاش حکمران ہمارے ملک اور قوم سے محبت کریں. اور جس دن یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے ملک اور قوم کے لیے زندگی گزارنا ہے تو میرا خیال ہے ہمارے حالات بدل جائیں گے، قوم کے حالات بدل جائیں گے، ملک کے حالات بدل جائیں گے. اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. دنیا میں تو یہ عادت ہے، کمزور کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، کمزور کو کوئی برداشت نہیں کرنا چاہتا، کمزور کو زندہ رہنے نہیں دینا چاہتا. جس طرح آپ اپنے دیہاتوں میں، اپنے شہروں میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ملکوں کی سطح میں بھی یہی ہے. جو غریب ملک ہوتے ہیں، جو کمزور ملک ہوتے ہیں، ان کو امیر ملک دباتے ہیں، ختم کرتے ہیں اور اپنے فائدے اٹھاتے ہیں. تو بہرحال جو پاکستان کے ساتھ گیمیں کی جا رہی ہیں، 74 سال سے یہ پاکستان اس کے ساتھ یہ سلوک دنیا میں ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ختم ہوں گی جب ہم ایک ہو جائیں گے، جب ہم ایک ساتھ مل جائیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، متفرق نہ ہو. اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین پر قائم ہو جاؤ اور متفرق نہ ہو. یہ ایام پیغمبر ہیں، ولادت کے ایام ہیں. تو پیغمبر جو دین لے کے آیا تھا، پیغمبر جو شریعت لے کے آئے تھے، پیغمبر جو نظام لے کے آئے تھے، ہم اس شریعت کو فالو کریں، ہم اس نظام کو فالو کریں. ہم چھوڑیں گے کون کیا کہتا ہے، کون کیا ہے. یہ مسل کی جنگ، دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہیں، لیکن ہمیں انہیں ناکام کرنا ہے. اور ناکام کرنے کا طریقہ یہ ٹھیک ہے، رہیں اپنی اپنی جگہ پہ رہیں. جو شیعہ ہے وہ شیعہ رہے، جو بریلوی ہے بریلوی رہے، جو اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، جو دیوبندی ہے دیوبندی رہے. اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے. میں عرض کروں قوت اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو وحدت کی علامت ہے، جو ہمارے لیے نقطہ وحدت ہے، مرکز وحدت ہے، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار بھی ہم کر رہے ہیں. اور انہی دنوں میں ہم یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اسی شخصیت کے، اسی اللہ کے پیارے رسول کی توسل سے ہماری یہ خدمت قبول ہو. میں تقریب کے مہمان خصوصی اپنے معزز و محترم بزرگ عالم دین، عالم مبلغ اسلام، شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی نائب صدر اور قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کی نمائندگی میں تشریف لائے ہوئے اپنے معزز مہمان جناب علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب کی خدمت میں التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی خطبے سے ہمیں سرفراز فرمائیں. جناب علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ان کی توفیقات میں بھی اللہ اضافہ کرے. اور پھر میں اگر شکریہ ادا نہ کروں اظہار بھائی کا، جو میرا خیال ہے روح رواں ہے اس پروگرام کے، اور سید آصف شاہ صاحب کو، واصف بھائی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یہاں پہنچے، دیگر مقامات پہ بلوچستان میں شب و روز جب سے یہ مصیبت آئی ہے، ہمارے اظہار بخاری صاحب ماشاءاللہ کر رہے ہیں محنت. کبھی بلوچستان ہوتے ہیں، کبھی رات کہیں، کبھی دن کہیں، کبھی رات کہیں. اور بھائی بھی جب سے آئے ہوئے ہیں، میرے خیال 20-25 دن ہو گئے آپ کو آئے ہوئے. تو واصف شاہ صاحب کو بالکل سفر میں ہیں، تو
اظہار بخاری صاحب کا بھی شکریہ ادا نہ کیا جائے تو یہ بھی زیادتی ہوگی. اور قبلہ رمضان توقیر صاحب میں کہتا ہوں بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا ہمارے برادر اظہار بخاری صاحب نے. ہم وہاں بیٹھے جہاں جہاں ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے. انسان اللہ نے جو نعمت دی ہوتی ہے بس اوقات اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. مکہ اہل مکہ کو نعمت دی, انہوں نے اس نعمت کو پہچانا نہ, پتھر مارنے شروع کر دیے, گالی گلوچ دینا شروع کر دی, اذیتیں دینی شروع کر دی. کتنی بڑی نعمت ہے رسول اعظم کی, بتائیے نعمت ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمتوں میں سے, اللہ نے تو اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر انسان گننے بھی لگے تو انسان کی بساط نہیں ہے, قدرت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گر سکے. تو جب اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں تو وہ ارشاد بھی فرماتا ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث, یاد رکھ جو تیرے رب نے تجھے دیا ہے اسے لوگوں تک بیان بھی کر. تو رسول جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دی, اور اہل مکہ کو خاص طور پہ دی کہ مکہ میں پیدا ہوئے, مکہ سے وہ اٹھے لیکن وہ قدر نہیں کر سکے, وہ پہچان نہیں سکے, اور رسول کو ہجرت کر کے مدینہ میں آنا پڑا. اور مدینہ جن کے وجہ سے مدینہ منورہ ہو گیا. تو مساقات ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں ہماری بہت برجستہ شخصیت ہے, بہت بزرگوار شخصیت ہے, بہت علمی شخصیت ہے, بہت زیادہ کام ہے آپ کا, کردار آپ کا علماء کے اندر مسلم ہے اور مقبول کردار ہے. ہماری محبت ہے, ہمارا پیار ہے, ہمارا شرف ہے, ہمارا مقام اور ہماری عزت اور ہمارا وقار ہے. قبلہ علامہ رمضان توقیر صاحب جو آپ کے علاقے کے ہیں اور ان کو پہچانی ہے, یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں, ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں, ہم اپنے لیے عزت اور شرف انہیں سمجھتے ہیں. تو عالم دین العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور یہ ان کا بھی کردار ہے کہ ان کی وجہ سے بھی یہاں آ رہے ہیں. اللہ ہمیں کیا پتا تھا, آپ کے توسط سے, آپ کے وسیلے سے یہاں سارے لوگ پہنچ رہے ہیں, احباب پہنچ رہے ہیں, اور آپ الحمدللہ رہنمائی کرتے ہیں. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, آپ کے ادارے کو دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے, ان سے محبت کریں, ان کے اداروں سے محبت کریں. اور آپ لوگوں کو بھی شکریہ کہ آپ ان سے بھی محبت فرما رہے ہیں اور یہاں آئے. امداد بھائی کو میں نے آج دیکھا اور سنا بھی, ان کے جذبات بھی دیکھے, قابل قدر جذبات ہیں اور قابل دیدنی جذبات ہیں اور قابل تحسین جذبات ہیں. اور اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر اللہ کا شکر بھی نہیں ہے. تو جہاں وہ دوسروں کا شکریہ ادا کر رہے تھے, ہم خود امداد بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے جذبات کو دیکھ کر, آپ کی محبت کو دیکھ کر, آپ کی قربانی کو دیکھ کر, آپ نے جو کردار اپنی قوم کے ساتھ یہاں کیا, یہی آپ کا حق بنتا تھا. اگر نہ کرتے قطع رحمی, آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے اور صلہ رحمی کتنا بڑا اجر اس کا ہے. یاد رکھیے یہ دو چیزیں ایسی ہیں, صلہ رحمی کی جزا بھی اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں بھی دیتا ہے. قطع رحمی کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں. اور قطع رحمی کی سزا جہنم ہے اور صلہ رحمی کی جزا جنت ہے. نمازیں تو بڑے لوگ پڑھ لیتے ہیں, روزے تو بڑے لوگ رکھ لیں گے, حج تو بڑے لوگ کر لیں گے, زکاتیں تو بڑے لوگ دے لیتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کسی کی نمازیں پہ نہ جاؤ, کسی کے روزوں پہ نہ جاؤ, کسی کے حج پہ نہ جاؤ کہ یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے, یہ بڑے روزے رکھتا ہے, یہ بڑے حج کرتا ہے. نہ, معاملات میں دیکھو, اگر یہ شخص معاملات میں ٹھیک ہے تو یہ بندہ ٹھیک ہے. اگر یہ معاملات میں ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھاؤں, میں جو آگے یہ تھوڑی دیر میں آیا ہوں اور دیکھا ہے آپ کے جذبات, ادھر بھی ہم جب قبریں دیکھنے گئے تو آپ کے جذبات کو دیکھا. اسی طرح ہمارے ضلع کے صدر ہیں شاہ صاحب, ہمارے اپنے انصار شاہ صاحب ماشاءاللہ محنتی ہیں, کام کر رہے ہیں جی, انصار زیدی صاحب, اور تنظیمی ساتھی ہیں ہمارے, اور بھاگ دوڑ میں آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ماشاءاللہ بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. آپ کا بھی شکریہ. ظاہر ہے قیادت کی ٹیم کا حصہ ہیں آپ, اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں آپ. آپ کی خدمت یقیناً جہاں عبادت ہے, جہاں سعادت ہے, وہاں اس پلیٹ فارم کے لیے بھی فخر ہے کہ آپ قائد ملت کے اس ضلع میں نمائندہ ہو کر
آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ہمارے قبلہ رمضان توقیر صاحب جو خود مرکزی نائب صدر ہیں، میں تو ان کا بہت چھوٹا سا فرد ہوں، اور آپ ماشاءاللہ بڑی شخصیت ہے، آپ کا بڑا نام ہے. تو میں آخر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کی تکلیفات اور ایک رہیں، ایک بنے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں سنی شیعہ سب اکٹھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کی خدمت میں ہم ہدیہ تبریک بھی پیش کرتے ہیں، مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں. پیغمبر کی ولادت ہے. میں نے آیت کا حصہ بھی پڑھا کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ نے کہا جو دیا ہے اسے بیان کرو. تو یہ مہینہ ہے بیان کرنے کا، رسول کے قصیدے پڑھنے کا، رسول کے میلاد بنانے کا، رسول کی یاد منانے کا. اور ہمارے پاس یہ بہانہ آیا ہے تو ہم اس بہانے سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں، لوگوں کے سامنے رسول کا کردار رکھیں، رسول کی رفتار رکھیں، رسول کی گفتار رکھیں، رسول کی سیرت رکھیں، رسول کا علم رکھیں، رسول کا حلم رکھیں، رسول اسلام کا تقوی رکھیں، رسول کی عبادت رکھیں، رسول کی محبت بیان کریں، رسول کی ہمدردی بیان کریں. رسول کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، اہل محلہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، عبادات میں کیسے تھے، اللہ کے نبی کیسے تھے، اللہ کی طرف سے رسول کیسے تھے، اللہ کے بندے کیسے تھے، حبیب خدا کیسے تھے، فخر انبیاء کیسے تھے، سید الرسل کیسے تھے، سید الانبیاء کیسے تھے. ان صفات کی طرف اگر ہم جائیں اور دیکھیں، جو پڑھنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. جتنا یاد رکھیے یہ نقصان نہیں ہے، جتنا ہم سیرت کا زیادہ مطالعہ کریں گے اتنا سب سے پہلے میرا علاج ہوگا اور پھر میری قوم کا علاج ہوگا. نفرتیں دور ہوں گی، پیار آگے بڑھے گا. خدا ہم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بھائی بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک آپ پڑھ چھوڑیے. اللہ نے اختلاف سے نہیں روکا، اللہ نے انتشار سے روکا ہے، اللہ نے افتراق سے روکا ہے. اختلاف وہی ہوتا ہے جہاں عقلیں ہوتی ہیں، جہاں علم ہوتا ہے، اور افتراق وہاں ہوتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے، ضد وہاں ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے. اختلاف آگے بڑھنے کے لیے وکلاء اختلاف کرتے ہیں، جج اختلاف کرتے ہیں، سائنسدان اختلاف کرتے ہیں، ماہرین تعلیم اختلاف کرتے ہیں. یہ اختلاف آگے بڑھنے کے لیے ہے. اختلاف وہاں نہیں ہوتا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا دو گدھوں میں اختلاف ہو، دو مرغوں میں اختلاف. مرغے لڑتے ہیں، کتے لڑتے ہیں، گدھے لڑتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے. تو انسان لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آیا، انسان تمہیں پیٹ کے لیے نہیں آیا. ان الصباح والعدوان علی غیرہ، مولا کائنات نے بولا یہ تو جانوروں کا کام ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں. ناج بلاغہ میں بولا ان البہائم حموها بطونها، یہ تو جانوروں کا کام ہے کہ جو پیٹ کے لیے چیتے مرتے ہیں. درندگی درندوں کا کام ہے، پیٹ کے لیے فقط جینا یہ جانوروں کا کام ہے. انسان نہ درندہ ہے نہ عام جانور ہے. انسان تو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بہترین مقصد کے لیے. وہ مقصد حیات خدا کی معرفت ہے، خدا کی عبادت ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. قرآن کی بے شمار آیتیں اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور انسان ان سے بھی نکلا ہے. ہمیں خدمت ایک دوسرے کی کرنی ہے. یہ امت واحدہ ہے. المومن اخو المومن، المسلم اخو المسلم. جب ہم اس معیار پہ آ جائیں گے، مومن کو بھائی سمجھے گا، مسلمان کو بھائی سمجھے گا. جیسے کل جسد الواحد، مسلمان اور مومنین ایک جسد کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا احساس باقی حصوں تک خود بخود پہنچ جاتا ہے، اور جسم کے باقی حصے خود محسوس اس تکلیف کو کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے پورے بدن میں تکلیف ہے. اور اس حصے کا علاج پورے بدن کا ایک قسم کا علاج ہوتا ہے. تو جہاں ہم دیکھیں کہ جہاں ہمارے بھائی پریشانی میں ہیں، مصیبت زدہ ہو گئے ہیں، تو اگر کل جسد الواحد، تو پھر وہ تکلیف، وہ مصیبت نہ فقط ان کے لیے ہے، یہ باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے مصیبت ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مصیبت کے وقت، اس پریشانی کے وقت، اس مشکل کے وقت اپنے گھروں کو چھوڑا
اور جہاں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے رفت سفر باندھا اور پاکستان میں اندرون پاکستان سے بھی آئے، بیرون پاکستان سے بھی آئے اور مصیبت زدہ بھائیوں تک پہنچ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی یہ تقریب جو منعقد کی گئی ہے، یہ ادارہ معارف اسلامی کی طرف سے ہے، جو UK کا ادارہ ہے، اور شیعہ علماء کونسل قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد النقوی آپ سن بھی چکے ہیں قبلہ رمضان توقیر صاحب کی طرف سے، اور میرے بھائی اظہار بخاری صاحب کی طرف سے، کہ ہمارے سخاوت شاہ صاحب جو انتقال کر رہے ہیں، خدا کروڑ کروڑ میں جنت دے، وہ جنہوں نے بہت سی خدمت کی اور اداروں میں بھی انہوں نے کشمیر میں بڑا کام کیا، انہوں نے پنڈی میں بہت بڑا ادارہ اور وہاں کوٹلی میں بہت بڑا ادارہ غربا کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے قبلہ مرحوم سخاوت صاحب کام کرتے رہے اور سرپرستی کرتے رہے۔ قبلہ مشتاق حمدانی صاحب جو بہت بڑے عالم دین تھے، خدا ان کے بھی درجات بلند کرے، جوار ائمہ میں جگہ عطا فرمائے، کروڑ کروڑ انہیں جنت دے۔ اور پھر ابھی آپ نے سنا بھی ان کے جانشین مرحوم سخاوت شاہ صاحب کے جانشین ہمارے نہایت ہی برادر محترم معظم مکرم بھائی واصف شاہ صاحب نقوی، جو اس وقت ماشاءاللہ بلوچستان میں، یہاں آپ کے ہاں پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں تو ان کا کام فقط یہاں جو ان کا ہے کام وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ بلوچستان میں دیگر مقامات پہ پھر خوراک کے حوالے سے، خیموں کے حوالے سے انہوں نے کام کیا۔ آپ نے سنا 2005 کے زلزلے میں کام کیا، پھر 2010 میں 105 مکانات آپ نے بنائے، اور پھر اب الحمدللہ 2022 میں یہ پہلا مرحلہ آپ کا ختم ہو رہا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ آپ اتنا بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو مومنین UK کے ہیں جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، یہ سارے لوگ، ہم لوگ آپ کے حق میں دعا گو ہیں۔ آپ بھی ہمارے لیے رہنما ہیں، آپ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ آپ وہاں دور سے بیٹھ کے اٹھ کے یہاں آئے ہیں اور درد کو پہچانا ہے اور مومن بھائیوں کی مصیبت میں شریک ہوئے ہیں۔ اور جتنا لیس للانسان، میں نے اسی آیت کو پڑھا تھا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے پاس سوائے سعی اور کوشش کے کچھ نہیں ہے، اس کا کام ہے کام کرنا۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہے، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اس خدمت کو قبول کرے، اللہ آپ کی محنت کو، آپ کی زحمات کو قبول کرے کہ آپ اس مصیبت کے وقت، اس تکلیف کے وقت، اس پریشانی کے وقت ان لوگوں کے کام آ رہے ہیں اور یہاں آ کے کام کر رہے ہیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ آپ کی توفیقات میں خدا نہ سب جان دے نہ سارا نہ جان دے نہ ساری واقفیت آئی، انہاں اپنے گھر دے وچوں جتنا فرد ہیں جیسا جیسے فردائی انہاں کیا کیتا ہے، جو سارے مسلمان پھرا اس وقت مشکل دے وچ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جڑے روڈاں تے بیٹھن تھے، مستورات ہیں جڑے روڈاں تے بیٹھن تھے، انہاں کیا کیتا ہے، اپنا روپیہ جمع کر کے اس طرح بھیجنے تاکہ جی میں اساں خوشحال پہ وستے ہیں، سارے مسلمان پھرا بھی میں خوشحال وسیں۔ اللہ دے نبی موسیٰ کریم خالق دی آواز موسیٰ کرہ میرے واسطے کوئی کم کیتے یا کوئی نہ، آواز کلیمہ دے میرا مالک سم تو لک میں تیرے واسطے روزہ رکھدا، صلی تو لک میں تیرے واسطے نماز پڑھدا، حلال تو لک میں تیرے واسطے تسبیح تے تحلیل کرنا، آواز خالق دے موسیٰ نماز پڑھدا اس واسطے تاکہ تے کو جنت مل ونجے، روزہ اس واسطے رکھدا ہے تاکہ جہنم دی بھا تو بچ وائیں، تسبیح تے تحلیل اس واسطے کرنا ہے تاکہ تے کو جنت دی درجات مل ونجے۔ موسیٰ سارے کام تا اپنے واسطے کیتے نہیں، میں کریم خالق واسطے کوئی کام کیتا ہی کوئی نہیں۔ تاریخ دے جملے نو فبکا موسیٰ، اللہ دا نبی اچھی آواز جرمنے رو کیا دے میرا کریم خالق تیرے واسطے کیرہا کامے، آواز خالق نے موسیٰ حل کا سوتا اور ریانا، اے موسیٰ کداں کا بے لباس کو لباس عطا کیتا ہی، حل سکائتا آتشانا، اے موسیٰ کداں کا پیاسے کو پانی پلایا ہی، اے موسیٰ کداں کا مسافر کو زاد راہ عطا کیتا ہی، اے موسیٰ کداں کا عالم دین دے احترام واسطے کھڑا ہے، اے نمازاں تے روزے تیرے اپنے واسطے نا، اگر میری مخلوق تے رحم کیتی اے کم میں کریم خالق واسطے۔
اس واسطے کریم خالق نے مال عطا کی دئی حدیث قدسی ارشاد پیا فرمیندا ہے المال مالی والفقراء ویالی من بخل من المال ودخل نارا ولا ابالی ادھر تو پیا دے میں جاگیرداراں زمینداراں کوٹھیاں دا مالک ہاں کریم خالق پیا فرمیندے اے مال تیرا مال نہیں اس مال دا حقیقی مالک میں فتح نہیں ہوئی تیرا تے میرا امام دیکھ کے فرمیندے زہرا جیری جنگی چلی لگا ونجے کریم خالق فتح دے نال ہم کنار کرے دے وقت خاتون جنت دیکھ کے یا علی مال غنیمت نہیں ملا کائنات دا امیر دیکھ کے فرمیندے لوگوں کو ایک حصہ ملے میں علی کو 2 حصے ملے نا یا علی گھر خالی کیوں آ گئے ہو کائنات دا امیر دیکھ کے فرمیندے زہرا جیرے ویلے مدینے دے یتیماں تے فقیراں کو پتہ لگ ونجے جو علی جنگ تے گیا ودے تے جنگ وچ فتح تھی سی تے مال غنیمت مل سی جی میں مسلمان واپس آندے نا مدینے دے فقیر مدینے دے دروازے تے آ کھڑدے نا اس امید دے نال جو علی سب کو مال عطا کرے سی زہرا میں علی کو حیا آندے مدینے دے فقیر دیکھن کھڑے تے میں مال گھر کھن کے حسنین دو آواں لہذا اس مشکل دور دے وچ اس مشکل حالات دے وچ ہر بندے دی ذمہ داری بردی ہے کہ دوسرے نال تعاون کرے من اسبا ولم یحتم امور مسلم لیس بمسلم جیڑا بندہ صبح کرے تے اپنے نال بھوکے گوانڈی دا حال نہ چاہے اپنے رشتہ دار دا حال نہ چاہے او جتنے کلمے پڑھے ودا زہرا دا بابا فرمیندے میرا اس دے نال کوئی واسطہ کوئی نہیں آخری حدیث امام رضا دی طرف منصوب ہے فرمیندے من لم یشکر المنعم من المخلوق لم یشکر اللہ عز وجل جیڑا بندہ مخلوق دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا او بندہ کراں کریم خالق دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا لہذا ساکو کوشش کرنی چاہیے جیرے لوگ سارے نال تعاون پہ کرے دین جیرے لوگ سارے نال امداد پہ کرے دین ساکو چاہیے انہاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہاں اس مشکل وقت دے وچ سارے کھاون دا انتظام کیتے نے سارے لباس دا انتظام کیتے نے ساری رہائش دا انتظام پہ کرے دین دعا منگی کرو جیرے ویلے دسترخوان تے بہ کے اپنے چھوٹے چھوٹے بالاں کو بلہا کے انہاں دے مرحومین واسطے فاتحہ چا پڑھایا کرو تے دعا مانگ کے آکی کرو میرا مالک اساں بھی تیری مخلوق ہے تیری مخلوق نے سارے اتے رحم کیتا ہے تو انہاں دے مرحومین دے اتے رحم فرما آخر تے دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن و بحق حسن یا قدیم علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام یا اللہ محمد پاک آل واسا اس مشکل وقت دے وچ ساری مدد فرما او لوگ دے رسالے نال تعاون پہ کرے نے اس مشکل دے وچ اس سیلاب دے وچ میرا مالک انہاں دے رزق حلال وچ برکت عطا فرما انہاں دے گھراں تے برکت اور رحمت دا نزول فرما انہاں دے بچاں دی حیاتی دراز فرما یا اللہ محمد پاک آل واسطہ اس سیلاب دی مصیبت دے جتنے مسلمان مشکل جن میرا کریم خالق انہاں دی مشکل حل فرما یا اللہ اپنی عزت و جلالت دا واسطہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ دی عزت و عظمت دا واسطہ اس مشکل گھڑی سب ایک بے نال تعاون کرن دی توفیق عطا فرما بالخصوص اس شہر دے وچ جنہاں لوگاں نے تعاون کیتا ہے شیعہ علماء کونسل دے صدور شیعہ علماء کونسل دے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی دا سایہ سارے سرہ تے قائم اور دائم فرما انہاں دے توفیقات خیری اضافہ فرما ساکوں اپنے علماء دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ دے کو اپنی عزت و جلالت دا واسطہ اپنے پیارے حبیب دی عزت و عظمت دا واسطہ جنہاں مومنین مسلمان نے انہاں نال تعاون کیتے میرا مالک انہاں دے انہاں اس کام کو اپنی بارگاہ چ منظور ہو مقبول فرما یا اللہ محمد پاک آل دا واسطہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما مسلمانوں کو آپس اتفاق اتحاد نہ رحمت دی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی عزت و جلالت دا واسطہ اسلام اور پاکستان دے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دعائے خدا مند منان سارے آخری امام دے ظہور دے وچ تاجیل فرما امام دے نور دے نال سارے اکھیں کو منور فرما آخر تے بعد بھی شکریہ ادا کریں شیعہ علماء کونسل اور اس قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب اور یو کے دی جو ادارہ ہے میرا مالک انہاں دے توفیقات خیری اضافہ فرما کہ دور دراز دا سفر کر کے اساں غریب لوگاں دا تعاون تے مدد کرنا ہے میرا مالک انہاں دے توفیقات اضافہ فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
14 जो मुझे लग रहा था कि छोटा होगा, लेकिन 14 हमने बोला 12-14 रखे ना पूजा निकला आए 12-14 रखे, लेकिन बरकत से कैसे ठंडा हो रहा है। इनका कमरा तैयार हुआ है। जी जी बिल्कुल बेहतरीन दीवार असल माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि अम्मा बाद लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। बड़ी खुशनसीबी है और खुशबख्ती है कि आज हम डेरा इस्माइल खान भाई बरादर मुअज़्ज़म मुकर्रम सैयद वासिफ हुसैन शाह साहब के साथ यहाँ आए हैं और इदारा मारिफ इस्लामी की तरफ से इस इलाके में सलाह ज़दगान के लिए काम किया जा रहा है। मकानात बनाए गए हैं, खुराक दी गई है, खैमाजात दिए गए हैं और हत्तल मक़दूर सैलाब ज़दगान की खिदमत की गई है जो मुमकिन था। और इन हालात में जहाँ लोग मर रहे हैं, मौत सामने नज़र आ रही है, लोग घर से बेघर हो गए हैं, साया दिया, घर दिया, खुराक, राशन, इस इदारे ने अपनी हिम्मत और तवानाई के मुताबिक काबिल कदर काम किया है। हम बरादर के भी मशकूर हैं, भाई के भी ममनून हैं जिन्होंने 2005 में भी काम किया, फिर 2010 के सैलाब ज़दगान के लिए भी उस वक्त भी 105 से मकानात बनाए। आज फिर डेरा इस्माइल खां बलूचिस्तान और फिर सरहद में मुख्तलिफ जगह पे काम किया है और कुछ काम इस वक्त आपके सामने एक नमूना मुझसे करवा रहे। खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे और जिन जिन अहबाब ने इस इदारे के साथ जो वाबस्ता हैं, खालिक़ कायनात उनकी साई जमीला को कबूल फरमाए और अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे और यहाँ के लोगों की मुश्किलात आसान फरमाए, मसाइल हल हों, परेशानियाँ दूर हों और दुआएं मुस्तजाब हों। हमें बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि यहाँ आपने आके काम किया। हम आपके बहुत मशकूर हैं भाई, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मेरे मालिक मेरे खालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे भाई वासिफ शाह साहब की साई जमीला को अपनी बारगाह में आमीन 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 साहब की इस साई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। भाई ज़हर की इस कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन आमीन। मोमिनीन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। मेरे मालिक इस ट्रस्ट को, इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इस इदारे, इस ट्रस्ट को, एशिया उलमा कौंसिल को मोमिनीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक मेरे खालिक बहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात आसान फरमा, मसाइल हल फरमा, दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मेरे मालिक मेरे खालिक ये मुसीबत जो पड़ी है, ये सैलाब की इस मुसीबत से निकलने की तौफीक अता फरमा। जुमला मोमिनीन मुसलमानों को तमाम को इन सैलाब ज़दगान की इमदाद करने की तौफीक अता फरमा। तौफीक़ात ईमानी इस्लामी में इजाफ़ा फरमा, मोहब्बत कुरान और अहले बैत में इजाफ़ा फरमा, सीरत आले मोहम्मद पे चलने, तालीमात कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इमाम ज़माना के जानिसारों में शुमार फरमा। इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मैं जय सब तो अंतल महमूद बहक़ अली अंतल आला बहक़ फ़ातिह अंत फ़ातिह अस्समावात वल अर्ज़ बहक़ हसन अंतल मोहसिन बहक़ हुसैन अंत क़दीम अल इंसान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात अल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। मेरे मालिक मेरे खालिक बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस कोशिश को, इस साई जमीला को जो हमारे भाई सैयदा सैदी के साथ और इदारा जो है मारिफ इस्लामी शिया उलमा कौंसिल क़िबला रमज़ान तौक़ीर साहब बरादर मोहतरम ज़हर बुखारी साहब, इनकी कोशिशें जो सैलाब ज़दगान के लिए हैं, मेरे मालिक इनको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मेरे मालिक इन मोमिनीन की, इन हज़रात की मुश्किलात आसान फरमा, मसाइल हल फरमा,
پریشانیوں کو دور فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ میرے مالک مومنین کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما تاکہ ان مومنین کی خدمت